بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم چیپٹر نمبر 3 بایو ڈائیورسٹی کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں. آج کے لیسن میں ہم بات کریں گے بایو ڈائیورسٹی کیا ہے اور بایو ڈائیورسٹی کا لیونگ آرگنزم ایکو سسٹم میں کیا رول ہے، بایو ڈائیورسٹی کیا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، بایو ڈائیورسٹی سے کون سے فوائد ہوتے ہیں، بایو ڈائیورسٹی جو انوائرمنٹ میں ہے لیونگ آرگنزم سے ریلیٹڈ اس کی امپورٹنس پر بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں واٹ از دا بایو ڈائیورسٹی مینس. تو بایو ڈائیورسٹی جو ٹرم ہے یہ ڈیرائیوڈ ہے دو گریک لفظ سے، ایک بایو دوسرا ڈائیورسٹی. بایو کا مطلب ہے لائف اور ڈائیورسٹی کا مطلب ہے ورائٹی ود ان اے اسپیشی اور امنگ اسپیشی. تو بایو ڈائیورسٹی کی بھی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی، تو اٹ از the kind of organism or different kind of organisms like plants, animals and microorganisms that are present in different ecosystem of the world is called biodiversity. تو اگر ایک لائن میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو it is a variety of organism, variety of living organism. اس ورائٹی میں پلانٹس بھی آ جائیں گے، اس میں اینیملز بھی آ جائیں گے، اس میں مائکرو آرگنزم بھی آ جائیں گے. تو ڈفرنٹ ایکو سسٹمز میں جو ڈفرنٹ ٹائپس آف اینیملز، پلانٹس اور مائکرو آرگنزمز ہیں اس کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. تو ان سمپل وی کین سے دیٹ ورائٹی آف لیونگ آرگنزم ان دا ورلڈ از کالڈ دا بایو ڈائیورسٹی. تو یہ ہمیں تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں کہ ہمیں مختلف ایکو سسٹم میں مختلف جاندار دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کو ہم کیا بولیں گے، بایو ڈائیورسٹی بولیں گے. تو ورائٹی آف لیونگ آرگنزم ان ڈفرنٹ ایکو سسٹم آف دی ورلڈ از کالڈ دا بایو ڈائیورسٹی. ہم تھوڑی سی اس کی اگر ڈیٹیل دیکھیں تو 2 ملین آرگنزم اب تک آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں. جو ایکچوئل تعداد ہے وہ مور دین 100 ملینز ہے، لیکن the organism that have been identified up till now that is 2 million. تو ان 2 ملینز میں 1.5 ملینز اینیملز ہیں اور 0.5 ملینز پلانٹس کی تعداد ہے. تو پاکستان میں 6000 kinds of plants کی سپیشیز ہیں اور 23,000 سپیشیز آف اینیملز ہیں. تو بایولوجسٹ نے اسٹیمیٹ کیا کہ پوری جو آرگنزم کی ٹوٹل تعداد ہے وہ مور دین 100 ملین ہے. تو جتنے بھی آرگنزم ہوتے ہیں ان کے کامن کیریکٹرسٹکس تو سیم ہوتے ہیں، لائک جو ہے نا آرگنزمز شیئر مینی کامن کیریکٹرسٹکس، لائک ان کی کمپوزیشن سیم ہوتی ہے، ان کا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے، ان کے کنٹینٹ سیم ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو کچھ اسپیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو وہ ڈفر کرتے ہیں. اس میں کیا ہے، ان کا سائز ڈفرنٹ ہوتا ہے، شیپ ڈفرنٹ ہوتا ہے، کلر کے لحاظ سے آرگنزم ڈفرنٹ ہوتے ہیں، مارفالوجی کے لحاظ سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں، بیہیویئر کے لحاظ سے اور ریپروڈکشن کے لحاظ سے ڈفرنٹ ہوتے ہیں. تو یہ وہ کریکٹرز ہیں جو ایک جاندار کو دوسرے جاندار سے ڈفر کرتے ہیں، جو ایک جاندار کو دوسرے جاندار سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں. تو یہی ڈفرینسز جو لیونگ آرگنزمز میں ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے بایو ڈائیورسٹی کسی بھی ایریا کی معرضی وجود میں آتی ہے. تو دیز ڈفرینسز امنگ دا لیونگ آرگنزمز دیٹس اے کاز آف بایو ڈائیورسٹی. چونکہ لیونگ آرگنزم کی تو بیسک کمپوزیشن جو ہے وہ سیم ہے، لیکن اس میں کیا آتے ہیں، کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کچھ اس میں ڈفرنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں وہ جو ڈفرنٹ ہوتی ہیں. تو ان ڈفرنٹ خصوصیات کی وجہ سے آرگنزم کی ڈفرنٹ ورائٹیز بنتی ہیں، اور اسی ورائٹی آف آرگنزم کو ہم بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. تو بایو ڈائیورسٹی میں ہر آرگنزم کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. تو کسی بھی ایکو سسٹم سے اگر کوئی بھی اسپیشی اگر لاس ہو جائے تو اس ایکو سسٹم پہ بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. تو اس کی جو افیکٹونیس ہوتی ہے، اس کے فنکشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ڈسٹریبیوشن آف بایو ڈائیورسٹی کی بات کریں تو بایو ڈائیورسٹی از ناٹ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹڈ آن دی ارتھ. اس کی ڈسٹریبیوشن یونیفارم نہیں ہے، یہ کسی جگہ پہ بایو ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی، کسی جگہ پہ بایو ڈائیورسٹی کم ہوگی. تو بایو ڈائیورسٹی کسی بھی ایریا کی وہ کلائمیٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ الٹیچیوڈ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کمپوزیشن آف سائل پر ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ علاقہ، وہ ایریا جہاں پہ آب و ہوا معتدل ہوگی وہاں کی بایو ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی، اور لو الٹیچیوڈ پہ بایو ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی. اور فرٹائل سائل کے ایریا پہ، جس ایریا میں سائل کی فرٹیلٹی زیادہ ہوگی وہاں پہ بایو ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی. تو بایو ڈائیورسٹی ڈیپینڈز آن دا کلائمیٹ، الٹیچیوڈ اینڈ کمپوزیشن آف سائلس. تو بایو ڈائیورسٹی اگر ہم ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو جو ٹراپیکل ایریاز ہوتے ہیں اس میں ریچسٹ بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے.
جو ٹیمپریٹ ریجن ہوتے ہیں اس میں مینی اسپیشیز ہوتی ہیں اور پولر ریجنز میں بہت کم اسپیشیز ہوتی ہیں. تو اس کو ہم اگر ڈائیگرام سے شو کریں تو اگر یہ ہمارے پاس ایکویٹر جو ہوتا ہے ٹھیک ہے درمیان مڈ لائن، تو اس کے اگر ٹراپکس میں بات کریں تو اس میں جو ہوگا بایوڈائورسٹی زیادہ ہوگی، اور ٹیمپریٹ جو زون ہے اس میں تھوڑی کم اسپیشیز ہوتی ہیں، اور پولر ریجن میں سب سے کم اسپیشیز ہوں گی. تو بایوڈائورسٹی کی ڈسٹریبیوشن ڈپینڈ کرتی ہے اس ایریا کی کلائمیٹ، الٹیچیوڈ اور کمپوزیشن پہ. تو ٹراپیکل ریجن ہیو دا ریچسٹ بایوڈائورسٹی دین دا ٹیمپریٹ اینڈ دا پولر ریجنس. تو یہ ہم نے جو دو زون بتائے ہیں، پولر زون اور دو نارتھ اور ساؤتھ پولز، ان میں جو بایوڈائورسٹی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوگی، اور جو ٹراپیکل ریجن ہے دیٹ از اے میکسیمم بایوڈائورسٹی، اور ٹیمپریٹ میں تھوڑے سے فیو آرگنزمس ہوں گے. امپورٹنس آف بایوڈائورسٹی پہ بات کریں تو بایوڈائورسٹی کی ایکو سسٹم میں بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو بایوڈائورسٹی مختلف اسپیکٹس میں ہر آرگنزم ایکو سسٹم میں اپنا رول پلے کرتا ہے. تو بایوڈائورسٹی کی امپورٹنس، سب سے امپورٹنٹ جو بایوڈائورسٹی ہے وہ فوڈ ہے، فوڈ فار ہیومن بینگس. تو بایوڈائورسٹی پرووائڈ فوڈ فار ہیومن بینگس، فوڈ فار اینیملس، تو in the form of crops, in the form of livestock, fish, fruits, meat, eggs and milk. So all these fruits, all these foods are obtained from the living organisms. So the most important use of the living organism of our biodiversity is the production of food. ہم فوڈ کے استعمال میں، فوڈ کے سورس پر ہم living organism کو استعمال کرتے ہیں. Okay, these are different foods, vegetables, fruits, and these are the a part of the biodiversity. Production of drugs. Drugs جو ایک براڈ ٹرم ہے جو لیونگ آرگنزم میں کسی قسم کی تبدیلی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تو یہ بھی ہم بایوڈائورسٹی سے لیتے ہیں. تو بایوڈائورسٹی پلے ویری امپورٹنٹ رول ان ہیومنز اینڈ اینیملز ہیلتھ. وائڈ ورائٹی آف پلانٹس، اینیملز اور فنجائی جو ہیں ان کو ہم میڈیسن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اسینشیل وائٹامنس کے طور پر استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر اسٹریپٹومائسین ایک اینٹی بایوٹک ہے، نیومائسین اینٹی بایوٹک، ایریتھرومائسین اینٹی بایوٹک، یہ ہم فنجائی سے لیتے ہیں. تو ڈفرنٹ ڈرگز لائک دا کیفین، مورفین، کوئنین آر پروڈیوسڈ بائی ادر پلانٹس. So these are different sources of different drugs from fungus, from animals or from the plant. تو ہم اینٹی بایوٹک اموکسیسلین کی بات کریں تو ہم فنگس سے لیتے ہیں. کیپٹوپریل ایک اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگ ہے، یہ اینیمل سے لیتے ہیں. اور ڈیجیٹاکسن ایک کارڈیوٹونک، یہ پلانٹ سے لیتے ہیں. مورفین انالجیسک ہے، درد کو کم کرتی ہے، پلانٹ سے لیتے ہیں. پنسلین اینٹی بایوٹک فنگس سے لیتے ہیں. کوئنین اینٹی ملیریل ڈرگ ہے، اینٹی پیریٹک ڈرگ ہے، پلانٹ سے لی جاتی ہے. اور سیلیسین انالجیسک ہے، پلانٹ سے لی جاتی ہے. ون بلاسٹین اینٹی ٹیومر پلانٹ سے لے سکتے ہیں. اور ایگزاناٹائٹ اینٹی ڈائبیٹک ہے، ہم اینیمل سے لیتے ہیں. اور ایسیٹیناسیڈین اینٹی ٹیومر ہے، اینیمل سے لیتے ہیں. اور زیکونوٹائڈ انالجیسک اینیمل سے لیتے ہیں. تو یہ ڈفرنٹ سورسز ہیں ڈفرنٹ میڈیسنس کے، ڈفرنٹ ڈرگس کے، اور ان کے سورسز کون ہیں؟ وہ بایوڈائورسٹی ہے، کچھ فنگس سے، کچھ پلانٹ سے، کچھ اینیمل سے، اور کچھ بیکٹیریا بھی ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس پروڈیوس کرتے ہیں. انڈسٹریل بینیفٹس آف بایوڈائورسٹی کی بات کریں تو انڈسٹری میں بایوڈائورسٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. Biodiversity plays a very important role in the production of industrial materials like building material, fibers, dyes, resins, gums, rubbers, and oil, etc. Some industrial materials derive from the plants. تو یہ انڈسٹریل میٹیریلز جو ہم یوز کرتے ہیں، دیز آر آل obtained by different types of biological resources. کچھ پلانٹ سے، کچھ اینیمل سے، کچھ مائکرو آرگنزم سے، اور کچھ فنجائی سے، کچھ ایلجی سے. تو اس سے پھر ہمارے انڈسٹریل پروڈکٹس بنتے ہیں. بایوڈائورسٹی کا ایکو سسٹم کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہے. ایکو سسٹم کو مینٹین کرنے میں بایوڈائورسٹی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. تو ایچ اسپیشی جو ہے وہ ایکو سسٹم میں اپنا اسپیسیفک رول پلے کرتی ہے.
تو ڈائریکٹ انوالو ہوتی ہیں کچھ اسپیشیز نیوٹرن سائیکلنگ میں، لائک دا نائٹروجن سائیکل، کاربن سائیکل، واٹر سائیکل میں، اور کچھ جو ہے انڈائریکٹ سائل کی فرٹیلٹی کو انکریز کرتی ہیں. فرٹیلٹی آف سائل میں بھی بیلنس، کلائمیٹ اینڈ مینی ادر فیکٹرز ڈیپینڈز اپان دا بایوڈائیورسٹی. تو یہ نائٹروجن فکسیشن ہے، نائٹروجن سائیکل ہے. نائٹروجن سائیکل ٹوٹلی مائکرو آرگنزم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اس میں ہمارے پاس 3 قسم کی فکسیشن آتی ہیں: بایولوجیکل فکسیشن، ایٹماسفیرک فکسیشنز، اور اس میں آتی ہے ایک انڈسٹریل فکسیشن. تو جو بایولوجیکل فکسیشن نائٹروجن فکسیشن ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈز آن دا مائکرو آرگنزم، ٹوٹلی ڈیپینڈ آن دا بایوڈائیورسٹی. تو جو ایٹماسفیئر میں نائٹروجن ہوتی ہے اس کو نائٹروجن فکسن بیکٹیریا کیا کرتے ہیں، کنورٹ کرتے ہیں کس میں، امونیا میں. اس میں پھر امونیا سے بن جاتے ہیں نائٹرائٹ، نائٹرائٹ سے بن جاتا ہے پھر نائٹریٹ، اور اس میں سے کچھ اسیمیلیشن ہو جاتی ہے پلانٹس میں، کچھ بھی ڈی نائٹریفیکیشن کے بعد پھر دوبارہ نائٹروجن ایٹماسفیئر میں جاتی ہے. تو امونیفیکیشن کا پروسیس، فارمیشن آف امونیم، اور and the nitrification process by the use of the nitrifying bacteria نائٹروسومناس، اور پھر نائٹرائٹ سے نائٹروبیکٹر جو ہے نا وہ نائٹریٹ میں کنورٹ کرے گا. تو ڈی نائٹریفیکیشن میں سیڈوموناس کام کرتا ہے. Role of biodiversity in the economy: at least 40% of the world's economy and 80% of needs of poor are derived from the biological resources. 40% ورلڈ کی اکانومی اور 80% جو غریب لوگ ہیں ان کی معیشت کا انحصار بایولوجیکل ریسورسز پر ہے. The richer the biodiversity, the greater the opportunities for medical discoveries. جتنی بایوڈائیورسٹی رچ ہوگی، جتنی بایوڈائیورسٹی ایڈوانس ہوگی، اتنی ہی میڈیکل ڈسکوریز، اتنی اکانومی ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی، اور نیو چیلنجز کو رسپانس کرنے میں آسانی ہوگی. The most important point that 1,30,000 plants which depends on bees for pollination, 1/3 of all food, our food, fruits and vegetables would not exist without pollinator visiting the flowers. So this is the most important contribution of insects in the pollination. Thank you so much ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا کہ بایوڈائیورسٹی کیا ہوتی ہے. تو بایوڈائیورسٹی کا مطلب ہے ورائٹی آف آرگنزمز، ورائٹی آف اسپیشیز ان ایریا، اور ورائٹی آف اسپیشیز آف آرگنزم از کالڈ دا بایوڈائیورسٹی. تو بایوڈائیورسٹی کیا رول پلے کر سکتی ہے؟ بایوڈائیورسٹی ہم فوڈ کے طور پر استعمال، ہمارے لیے فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. بایوڈائیورسٹی سے ہم ڈرگز لیتے ہیں. بایوڈائیورسٹی ہمارے لیے اکانومی میں اور انڈسٹریل رول میں، اور بہت امپورٹنٹ رول جو اس کا ایکو سسٹم کی مینٹیننس میں ہے. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے واٹ آر ایکچولی دا نامنکلچر پہ بات ہوگی، اور بایوڈائیورسٹی کے جو ہے وہ ہائرارکی پہ ہم بات کریں گے. تھینک یو سو مچ.